بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 شخص 6 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ عمرا ظلم کی وجہ سے، بدو تعصب کی وجہ سے، بازاری لوگ جہالت کی وجہ سے، زمیندار تکبر کی وجہ سے، اور تاجر خیانت کی وجہ سے، اور علماء آپس میں حسد کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم سب کو بالخصوص ان 6 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کس گناہ سے ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو مگر وہ اس پر شکر ادا نہ کرے تو اس کے ایمان سلب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا ظلم کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اس کے بھی ایمان سلب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے انجام اور برے خاتمے کے خوف کو ترک کرنے والا، اس کا بھی ایمان سلب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ باتیں بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں تو غالب گمان یہ ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سعادت اسے حاصل ہو جائے تو اس کے اچھے خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں، جس محلے میں سارے لوگ نمازی ہوں، صرف ایک شخص بے نمازی ہو تو اس ایک بے نمازی کی وجہ سے سارے محلے پر دن کے اندر 70 مرتبہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور نماز نہ پڑھنا اتنا گھنونا، اتنا گناہ، اتنا گھنونا جرم ہے کہ اس ایک بے نمازی کی وجہ سے پورے محلے پر 70 مرتبہ دن میں لعنت نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ جو نماز پڑھتے تھے اس بے نمازی کو کبھی نماز پڑھنے کے متعلق نہیں کہتے تھے کہ تم بھی نماز پڑھو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں سارے محلے والے، سارے لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق بات سے چپ رہنے والا اور اس کو لوگوں میں ظاہر نہ کرنے والا گنگا شیطان ہے۔ ناظرین، ہمیں جب حق بات ہو تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ظالم انسان اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہے، کیونکہ ظلم کرنا یہ ایک فساد کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس پروردگار سے ڈرو اور اس جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، اور تم میں سے کوئی بھی بندہ کسی مومن پر ظلم نہ کرے، اور جو کسی مومن پر، جو کسی ایماندار پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، وہ اس سزا کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔